حسن، اسرائیل یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹ بگننگ اور انٹل انلیس وی اچیو آور ٹارگیٹس، ہم جو ہیں بالکل چیمہ صاحب میں ذرا سٹوری بنا کے آپ کے پاس آ رہا ہوں تاکہ آپ چوئی صاحب اور حسن کی رائے سن لیں، اس کے بعد اس کو چونکہ ہم کنکلوڈ کرنا چاہیں گے آپ کے پاس، آپ سم اپ کریں گے کہ ایونچولی ہونا کیا ہے بینگ اے ماہر، کیونکہ ہمارے پاس تو آپ کو پتہ ہے 27 سا نالج ہوتا ہے صحافیوں کے پاس، ہم چاہیں گے کہ آپ کا ذرا ان ڈیپتھ انالیسس چاہیں تو پلیز آپ کو یو ہیو ٹو بیئر ود می. حسن، اب جو آن گراؤنڈ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ کہتے ہیں جسٹ بگننگ، ہم یہ کر دیں گے، ہم بالکل جب تک ہم ایک تو نینتاز کے اندر ہم نے کر دیا، اس کے بعد ایک ایریا فردو جس کے اندر ویل ڈیپ ان سائڈ بڑے بنکر بنائے ہوئے ہیں ایران والوں نے، ویل پروٹیکٹڈ ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے آئندہ ہفتے 10 دن کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے؟ امریکہ سپورٹ کو آئے گا؟ کیونکہ کوشش ایران کی ہے، سوری اسرائیل کی ہے کہ اس جنگ میں آ جائے ہمارے ساتھ. اب G7 کا اجلاس ہوگا نا تو اس میں بھی کچھ چیزیں سامنے آئیں گی، شروع ہو چکا ہوا ہے تو اس میں اب چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کا بھرم تو ٹوٹا نا. وہ جو کہتے تھے کہ ہمارا جو ڈیفنس ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ کوئی راکٹ کوئی میزائل ہمیں ہٹ نہیں کر سکتا، تو پھر ایک نہیں متعدد راکٹ جو ہیں وہ ہٹ بھی کیے. آپ کا جو آئرن ڈوم تھا وہ آئرن ڈوم جو ہے وہ 50% ناکارہ ہو چکا ہے، اور اسی وجہ سے جو آپ کو معلوم ہے کہ جو اب میزائل ہیں وہ زیادہ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر رہے ہیں. اس جنگ کے اندر اسرائیل اکیلا ایران سے نہیں لڑ رہا، بلکہ اس کی حمایت میں 2 ممالک موجود ہیں اور وہ یورپین ممالک ہیں. وہ ہر قسم کی جو فوجی ایڈ ہے وہ اسرائیل کو دے رہے ہیں، اور ایک طرف جو ہے انڈیا کی طرف سے بھی مکمل ایڈ ان کو مل رہی ہے اگینسٹ ایران. اور ایک بات تو یہ کنفیس کرنی پڑے گی کہ ایران نے جس بہادری کا ثبوت دیا ہے دنیا کو اس نے حیران کر دیا ہے، کیونکہ ایران کا ایک بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے. آپ دیکھیں نا اتنے ہائی ویلیو آپ کے انیشلی بعد میں بھی پہلے دن کے علاوہ جو فرسٹ اٹیک تھا اس کے بعد بھی انیشل ایک بہت بڑا تھا، وہ بھی بہت بڑا تھا. دیکھیں یہ بیسیکلی انٹیلیجنس کے اندر آپ کی کمزوریاں موجود ہیں، اور وجہ یہ تھی کہ اسرائیل صرف اپنے لوگوں سے انٹیلیجنس گیدرنگ نہیں کر رہا تھا بلکہ دیگر ممالک کے لوگوں کو بھی استعمال کر رہا تھا، بشمول ہمارے پڑوسی ملک کے. وہ بھی انٹیلیجنس جو ہے وہ شیئرنگ کر رہے تھے موساد کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ 2 لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے. ایک شخص کو جو دسمبر میں گرفتار ہوا تھا جو کہ موساد کے 2 لوگوں کو جو ہے وہ دے رہا تھا انفارمیشن، اس کو آج پھانسی لگائی گئی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ایران کی بھی نقصان بہت ہو چکا ہے، اور وہ جتنے دیکھیں ایک فورس کا سربراہ بننے میں پوری زندگی کا تجربہ جو ہے وہ اس جنرل کے پاس تھا، وہ شہید ہو گیا. جو سائنسدان جو ہے جنہوں نے یہ پورا سسٹم بنایا، لیکن دوبارہ تو کمزوریاں فورس کو دوبارہ کھڑا کر دیا، جس طرح وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. کمزوریاں ہم انالیسس کر رہے ہیں نا. اب کچھ کمزوریاں یقینی طور پر ایران کی ریفلیکٹ ہوئی ہیں، لیکن ایران اکیلا ہے. باقی دنیا کے جو ممالک ہیں وہ ایون کہ کئی عرب کے ممالک وہ اظہار یکجہتی تو کر رہے ہیں لیکن عملی طور پر کوئی سپورٹ نہیں کر رہا. اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کیا آ سکتا ہے اس جنگ کے اندر، تو جب اسرائیل ہوتا ہے تو امریکہ کی انٹرونشن کے امکانات بہت روشن بڑھ جاتے ہیں. اس کو آپ صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک واحد ایک شخصیت ہیں جو کہ وار کے اگینسٹ جا رہے ہیں، ادروائز امریکہ کی اگر روایت دیکھی جائے وہ ساتھ جائیں گے. اچھا چیمہ صاحب، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو یہ کہتا ہے کہ جو ایران کے صدر ہیں وہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، مطلب اب وہ ڈرا رہے ہیں کہ جناب اللہ تسی ساڑی مدد نہ کی تھی تو تواڈے صدر نو نہ مار دینا ہے. مطلب کمال ہے. ویسے سنیے گا انہیں. You just said Iran tried to assassinate President Trump twice. Do you have intel that the assassination attempts on President Trump were directly from Iran? Through proxies, yes. Through their intel, yes. They want to kill him. For them, he's enemy number 1. Yeah. Look, they also tried to kill me, but I'm his junior partner. When did they understand that President Trump is a great threat to Iran's plans to weaponize nuclear weapons and use them. And obviously, we informed our American friends and President Trump, our great friend, ahead of time. We did. He knew about it, of course.